بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے۔ کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے 2026 میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کریں گے کہ کانٹریکٹ ملازمین کے بارے میں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر وہ شخص جو کہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں، اس کے کیا رائٹس اس فیصلے میں بتائے گئے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے آئینی درخواست نمبر 214/2026 اور دیگر منسلک درخواستوں میں ایک نہایت اہم فیصلہ صادر کرتے ہوئے کیا قرار دیا ہے؟ وہ کانٹریکٹ ملازمین جو 31/10/2025 سے پہلے 3 سال مسلسل سروس مکمل کر چکے تھے، ان کا حق مستقلی متاثر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 3/10/2025 کو پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 ختم کر دیا گیا ہے۔ 2025 میں 31/10/2025 کو یہ ایکٹ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اب کسی بھی کانٹریکٹ ملازم کو مستقل نہیں کیا جائے گا، قانون ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس فیصلے میں کیا ہولڈ کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین جو 31/10/2025 سے پہلے 3 سال جو ہے وہ مسلسل سروس کر چکے ہوں، اپنے سروس کے 3 سال مکمل کر چکے ہوں، تو ان کا حق مستقلی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہر وہ شخص جو کہ 31/10/2025 سے پہلے بطور کانٹریکٹ ملازمین اپنے 3 سال پورے کر چکا ہو تو وہ مستقل ہونے کا اہل ہے، حقدار ہے۔ وہ مستقل جو ہے وہ ملازم وہ کے طور پہ کام کر سکتا ہے، اس کو مستقل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حکومت پنجاب نے 31/10/2025 کو آرڈیننس اور بعد ازاں 18/12/2025 کو باقاعدہ ایکٹ کے ذریعے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 کو منسوخ کر دیا ہے۔ محکموں نے اس بنیاد پر متعدد کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کی درخواستیں مسترد کر دیں کہ اب قانون ہی موجود نہیں رہا۔ جب یہ قانون ختم ہوا تو واقعی بہت سارے ایسے محکمے تھے جنہوں نے ملازمین کی درخواستیں جو ہیں وہ اس لیے مسترد کر دیں کہ اب کیونکہ قانون نہیں رہا 2018 کا، تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے وہ ملازمت میں بطور کانٹریکٹ جو ہے آپ مستقل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہی جو ہے اسی وجہ سے یہ فیصلہ جو آیا ہے تاکہ اس بات کو کلیئر کیا جا سکے۔ عدالت کے سامنے جو بنیادی سوال کیا تھے جس میں کیا وہ کانٹریکٹ ملازمین جو ریگولرائزیشن ایکٹ کے دوران 3 سال مکمل کر چکے تھے، ایکٹ کی منسوخی کے بعد بھی مستقلی کے اہل تھے؟ اس میں یہ ایک سوال جو ہے وہ دیکھا گیا۔ عدالت نے فیصلہ کیا دیا جی؟ عدالت نے تفصیلی آئینی و قانونی جائزہ لینے کے بعد قرار دیا نئے آرڈیننس کا ایکٹ کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا۔ اس کا اطلاق جو ہے ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے، ماضی پر نہیں ہوگا، مستقبل پر ہوگا۔ یعنی اس کا اطلاق مستقبل پر ہوگا، ماضی پر نہیں ہوگا۔ 3 سال مکمل کرنے والے ملازمین کا حق محفوظ۔ اس فیصلے میں سب سے جو مین بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن ملازمین نے بطور کانٹریکٹ ملازمین 3 سال مکمل کر لیے ہیں ان کا حق محفوظ ہے، وہ ملازمین جو ہے وہ مستقل ہو سکتے ہیں۔ جو ملازمین 31/10/2025 سے پہلے 3 سال مسلسل سروس مکمل کر چکے تھے، ان کے کیسز سابقہ قانون کے مطابق نمٹائے جائیں گے۔ محکمہ یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا کہ قانون منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر درخواست پہلے دی جا چکی تھی تو اس پر فیصلہ کرنا لازمی ہوگا۔ محکمے کی تاخیر حق کو ختم نہیں کر سکتی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر محکمہ بروقت کیس پروسیس نہ کرے تو اس کی کوتاہی ملازم کے حق کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ کافی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کا کوئی رائٹ جو ہے وہ بنتا ہے کسی چیز کا اور وہ اپلائی کرتا ہے، وہ اپلیکیشن دیتا ہے محکمہ کو، محکمہ والے پرواہ نہیں کرتے، اس کی اپلیکیشن پڑی رہتی ہے، سالوں سال اپلیکیشن پڑی رہتی ہے، 2-4 سال، 10 سال جو اپلیکیشن پڑی رہتی ہیں، تو وہ اس پہ کارروائی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک ملازم کی جو ہے وہ حق تلفی ہے، اس کا حق مارنے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات پھر بعد ازاں جو ہے وہ جب قانون میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو محکمہ والے کیا کہتے ہیں جی کہ اب قانون تبدیل ہو گیا ہے، لہذا آپ کو تو حق ہی ختم ہو گیا۔ جیسے اس کیس میں ہے کہ اب جو ہے انہوں نے قانون ختم کر دیا ہے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا، لہذا اب جو ہے حالانکہ ملازمین نے درخواست ہو سکتا ہے 5 سال پہلے دی ہو، تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی
کہ یہ افسران جو بھی جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو بھی ہیڈ ہوتا ہے اس محکمے کا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ اختیار دیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنے گھر سے کوئی چیز دے دینی ہے ان کو. اگر کسی ملازم کا کوئی رائٹ بنتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. تو یہ کہنا کہ جی ہم آپ کو رائٹ نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی، تاخیری حربے بھی اپنے ہوتے ہیں ان کے، اس کے باوجود ذمہ دار جو ہے سزا کس کو دی جاتی ہے؟ ملازم کو سزا دے دی جاتی ہے، اس حوالے سے کہ جی آپ کا حق جو ہے وہ نہیں بنتا. اب اس لیے اس فیصلے میں یہ بات بھی واضح طور پہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی پروسیس کی وجہ سے وہ لیٹ ہوا ہے کام، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی غلطی کی وجہ سے پروسیس لیٹ ہوا ہے تو اس کی سزا ملازم کو نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس کا کوئی رائٹ بنتا ہے تو اس کو وہ رائٹ دیا جانا چاہیے. اس فیصلے میں اہم قانونی نکات کیا تھے جی؟ آئین کا آرٹیکل 264، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 264 کے تحت کسی قانون کی منسوخی سے پہلے سے حاصل شدہ حقوق متاثر نہیں ہوتے. جی جو آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 264 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی اگر کوئی بھی قانون جو ہے منسوخ ہوا ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اس کے ماضی میں نہیں ہوتا، یعنی کہ مستقبل میں تو ہوگا اس کا اطلاق اس کے ماضی میں. جتنے بھی جو کسی کا رائٹ بنتا ہے ماضی میں تو اس کو رائٹ جو ہے، اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. پنجاب جنرل کلاز ایکٹ 1956 منسوخی کے باوجود حاصل شدہ حقوق اور زیر التوا کارروائیاں برقرار رہتی ہیں. یہ بھی قانون ہے. پنجاب جنرل کلاز ایکٹ 1956 کے تحت منسوخی کے باوجود اگر کوئی ایکٹ، کوئی قانون منسوخ کر دیا جائے تو اس کے منسوخی کے باوجود حاصل شدہ حقوق جو کہ اس ایکٹ کے ہوتے ہوئے جو کسی کے حق جو ہے وہ اس کا رائٹ اکرو ہو گیا تھا، اس کو جو حق حاصل ہو گیا تھا وہ متاثر نہیں ہو سکتا، اور زیر التوا کارروائیاں برقرار رہتی ہیں. اچھا جی، یہ بات تو یہ ہوگی. اب یہ جو بات ہے، یہ جو عدالت کا جو فیصلہ ہے یا یہ جو پروپوزیشن ہے، اس کا فائدہ کن اشخاص کو نہیں ملے گا؟ وہ عدالت نے چند اہم استثناءات بھی واضح کی. اس فیصلے میں کچھ ایسے لوگ جو انہوں نے عدالت نے بتائے ہیں جس کا جو فائدہ ان اشخاص کو نہیں ہوگا. وہ ملازمین جو پروجیکٹ پوسٹ پر تھے SNE میں تبدیل ہونے کے باوجود، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 2 پہ ہے جی وہ ملازمین جن کی تقرری قواعد کے مطابق اشتہار، میرٹ یا مجاز اتھارٹی کے منظوری کے بغیر ہوئی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3 پہ ہے جی وہ افراد جنہوں نے کانٹریکٹ ختم ہونے کے 2 سال بعد دعویٰ دائر کیا اور کوئی ثبوت پیش نہ کیا. یہ وہ استثنائی صورتیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ان جو ہے اس عدالت کا جو فیصلہ ہے اور استثنائی صورتوں میں وہ نہیں آتے. سروس میں بریک کا معاملہ، اگر کسی کے سروس میں بریک آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ اگر ملازم کو نکالا گیا تھا مگر عدالت کے حکم سے بحال ہوا تو مجموعی سروس شمار ہوگی. اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس فیصلے میں ایک اور جو ہے وہ پروپوزیشن ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر کسی ملازم کو سروس سے نکالا گیا ہو اور ملازم کو نکالا گیا تھا مگر عدالت کے حکم سے بحال ہو گیا اور وہ ملازم بعد میں بحال ہو گیا، مجموعی سروس شمار ہوگی اس کی جو ہے. اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو اس کی تمام سروس جو ہے وہ شمار ہوگی. 3 سال کی شرط پوری مانی جائے گی. یہ فیصلہ کیوں اہم ہے؟ یہ دونوں باتیں جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجموعی سروس شمار ہوگی اور 3 سال کی شرط پوری مانی جائے گی. وہ 3 سال کا جو عرصہ جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا کانٹریکٹ میں، اور اس کو جو ہے وہ مستقل کیا جائے گا. فیصلہ کیوں اہم ہے جی؟ یہ فیصلہ ہزاروں کانٹریکٹ ملازمین کے لیے امید کی کرن ہے اور یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ حکومت محض قانون کی منسوخی کے ذریعے پہلے سے پیدا شدہ قانونی حق ختم نہیں کر سکتی. اس میں جی یہ تھا جی فیصلہ جو کہ 2026 میں لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے دیا. اب کوئی بھی کانٹریکٹ ملازمین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 3 سال پورے ہو گئے تھے 31/10/2025 سے پہلے، تو وہ مستقل ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.